ناظرین آداب، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت کی جن کا 84 سال کی عمر میں چند دنوں قبل ہی وصال ہوا ہے، جو انڈیا کے 13ویں نمبر کے پریزیڈنٹ تھے اور جنہوں نے 40 سال سے بھی زیادہ انڈین پولیٹکس میں اپنی خدمات دی ہیں اور جن کی خدمات کو ہر کوئی سراہتا ہے۔ ایک ایسی شخصیت جنہیں پڑھنے لکھنے کا بچپن سے ہی شوق تھا اور جو یہ مانتے تھے کہ وائلنس کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ایک ایسی شخصیت جن کی سمجھداری کے سبھی گن گاتے تھے اور جو بہت ہی ہمبل بگننگ سے ایک عظیم اونچائی تک پہنچے تھے۔ جی ہاں، ایک ایسی شخصیت جنہیں ہندوستان کے ینگیسٹ فائنانس منسٹر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ ایک ایسی شخصیت جن کو ہندوستان کا سب سے بڑا اعزاز بھارت رتن سے نوازا گیا، اور نہ صرف سب سے بڑے بلکہ جو ہندوستان کا دوسرا سب سے بڑا اعزاز ہے پدم وبھوشن، اس سے بھی انہیں نوازا گیا۔ ایک ایسی شخصیت جس کے سبھی گرویدہ تھے، ان کی اولاد بھی ان کے گن گاتی تھی۔ ان کے انتقال پہ ان کی اولاد نے ایک ایسا میسج چھوڑا جو سب کے دل کو چھو گیا۔ ایک ایسی شخصیت جو ایک رائٹر بھی تھی، جنہوں نے بہت سی کتابیں ہندوستانی سیاست پہ لکھی ہیں اور جو بہت مقبول ہوئی ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں فارمر پریزیڈنٹ جناب پرنب مکھرجی کی، جو ویسٹ بنگال کے ایک چھوٹے سے علاقے میں پیدا ہوئے اور وہاں سے اپنا سفر شروع کر کے وہ کس طرح ہندوستان کے پولیٹکس میں اپنا ایک عظیم مقام بنا سکے۔ ان کی چند باتیں اتنی مشہور ہیں اور دل کو اس طرح چھو لیتی ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ ان کی باتوں کو پڑھتے ہی رہیں اور اس سے سبق لیتے ہی رہیں۔ ان کے فادر بھی پولیٹکس میں تھے، وہ فریڈم فائٹر تھے۔ انہوں نے اپنے والد کو دیکھا کہ وطن کے لیے کس طرح جان دے رہے ہیں، اسی طرح سے انہوں نے بھی اپنے آپ کو اس وطن کے لیے وقف کر دیا۔ وہ سیکولرزم کے قائل تھے، وہ نان وائلنس کے قائل تھے، اور وہ ہمیشہ یہ مانتے تھے کہ ہندوستان کا جو کلچر ہے، جو تہذیب ہے، وہ سیکولرزم پہ بیسڈ ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بھوک سے زیادہ کوئی بھی بڑی بیماری نہیں ہے، اس لیے کسی